بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابتدائی میں ایک افسوسناک خبر، جناب راشد فاروقی صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا۔ راشد فاروقی صاحب المورد کے بانی اراکین میں سے تھے، المورد کے ایک زمانے تک انتظامی ڈھانچے کے بھی سربراہ رہے۔ بڑی ان کی خدمات ہیں، بڑی ان کی ایسی کاوشیں ہیں جس سے اس پوری تحریک کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ میں جاننا چاہتا ہوں غام صاحب کب تعارف ہوا آپ سے، کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے بغیر کسی پس منظر کے ایک تحریک کا آغاز کیا، ان کو جن عام لوگوں نے ابتدا میں سپورٹ کیا، اس سے کتنا فائدہ ہوا اس پیغام کے فروغ میں؟ میرے لیے بڑی غیر معمولی خبر ہے یہ۔ میرے بہت عزیز دوستوں میں سے تھے، بلکہ ایک لحاظ سے بزرگ دوستوں میں سے تھے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تو ان کے چھوٹے بھائی اس میں ہمارے شریک سفر تھے۔ اس وقت ابھی ان سے تعارف نہیں تھا، لیکن بعد میں ہمارے عزیز شکیل الرحمان صاحب کی وساطت سے ان سے بھی تعارف بڑھا اور ان سے بھی تعارف ہوا، اور آہستہ آہستہ ان کے اور ہمارے درمیان کچھ فکری ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ المورد جب وجود میں آیا تو چند لوگ تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ان میں بڑی نمایاں حیثیت جس طرح شکیل الرحمان صاحب کو حاصل رہی، اسی طریقے سے ان کو حاصل رہی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسی غیر معمولی خدمات ہیں ان کی کہ ایک پوری تاریخ ان سے متعلق ہے ہمارے ادارے کی۔ یہ ادارہ کن مراحل سے گزرا، اس میں کیا کیا بڑے فیصلے ہم نے کیے، جس وقت ابھی شارع پوری طرح متعین نہیں تھی، اس میں کیا تجربات کیے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ کوئی شخص استقامت کے ساتھ ان سب مراحل میں آپ کے ساتھ شریک رہے، آپ کی بات سمجھے، آپ پر اعتماد کرے، اور جو کچھ اس کے بس میں ہو اس کے ساتھ تعاون کرے۔ یعنی برسوں تک اس ادارے کی وہ اپیل نہیں تھی جو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں کہاں سے لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس وقت تو چند احباب تھے جو اس سارے نظم کو چلا رہے تھے، اور یہ جو کچھ بنا ہے، جو آپ لاہور میں دیکھتے ہیں، اس کی عمارات بنی، اس میں کام کے مواقع پیدا ہوئے، اس میں دسیوں لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام ہوا، اس میں جتنا کچھ بھی حسنات ہیں اس میں راشد فاروقی صاحب کا بڑا غیر معمولی حصہ ہے۔ بڑے نازک مرحلوں پر وہ ہمارے دست و بازو بن کر رہے ہیں، اور بہت ہی صاف دل، صاف طبیعت شخصیت تھے۔ دین سے محبت، مسجد کے ساتھ گھر تھا، مسجد کے ساتھ غیر معمولی تعلق، نماز کا غیر معمولی اہتمام، بڑی غیر معمولی ان کی زندگی رہی ہے۔ بارہا مجھے ان کے گھر بھی جانے کا موقع ملا ہے، ان کے اہل و عیال سے ملنے کا موقع بھی ملا ہے۔ وہ جب تک فعال رہے ان کی ترجیحات بالکل متعین تھی۔ ایک زمانہ پھر انہوں نے گزارا ہے جس میں ان کے لیے گویا ایک جنون بن گیا تھا کہ وہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچائیں گے، اور اس میں میں اگر مبالغہ نہیں کر رہا تو شاید لاکھوں نسخے انہوں نے شائع کروائے ہوں گے، اور لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کے دیے ہوں گے۔ شب و روز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فکر یہی ہوتی تھی، یہاں سے وہاں سے میں جتنی اشاعت بھی کر سکتا ہوں قرآن مجید کی مجھے کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ محبت، اس کے کام کے ساتھ محبت، اس طرح کے کوئی علمی اور فکری شخص وہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے رکھی تھی، اور اتنا ہی بڑا دل اور ظرف بھی دے رکھا تھا۔ چنانچہ اسی حوصلے کے ساتھ جو اس طرح کے غیر معمولی لوگوں سے متوقع ہوتا ہے، انہوں نے قرآن مجید کی اشاعت کے لیے بھی اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک کام کیا، اور ہمارے ادارے کے لیے تو گویا ان کی شخصیت کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی تھی۔ ایک لمبا عرصہ ہے جو انہوں نے اس ادارے کی ذمہ داریاں سنبھالے رکھی ہیں، اس کے چیئرمین رہے ہیں، اس کا جو انتظامی بورڈ ہے اس کے،
تو اس لحاظ سے تو آپ یوں سمجھیے کہ میں اپنی تاریخ کے ایک پورے دور سے محروم ہوا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے، اور اس طرح زندگی میں گویا نہ وہ ہمیں پہچانتے تھے نہ ہم انہیں۔ یہ صورتحال تو ہو گئی تھی، تاہم جب تک آدمی دنیا میں رہتا ہے تو ایک تعلق بندہ رہتا ہے۔ رات معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں سب دوستوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول کرے، ان کے لیے وہاں بہترین زندگی میسر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں جگہ پائیں، اور ان کے پیچھے جو کچھ ان کے پسماندگان رہ گئے ہیں ان پر بھی اپنا سایہ شفقت رکھے، ان کے بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ ان کی ذمہ داریاں اسی جذبے سے ادا کریں جس طرح کہ ان کا بھائی ان کی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا ہے۔ ہم سب بہت عنایت، ہم سب بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔